حسن ایوب صاحب، نعیم پنچوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انصاف آئین اور قانون کے حوالے سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا جناب اب جا کے انصاف ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو سر یہ فیسلٹی، یہ مطلوبہ سہولت یہ عمران خان صاحب کو میسر کیوں نہیں ہو رہی سر؟ ان کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ان کے بیسک رائٹس ہیں اس کے حساب سے انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ وہ تو میں جواب دیتا ہوں. میں پہلے ان کی جو باتیں میں نے کچھ نوٹ کی تھی اس میں سے میں بتا دوں کہ ایک تو 62(1)F کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی. یہ نہ اپلیکیشن تھی جہانگیر ترین صاحب کی اور نہ ہی یہ کیس تھا فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کا. یہ کسی تھرڈ پرسن کا کیس تھا جس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ تشریح کی تھی اور ان دونوں کو تاحیات نائل کر دیا تھا. پہلی چیز تو میں کلیریفائی یہ کر دوں. دوسری بات سر یہ بات تھی کہ محترم فرما رہے تھے کہ غیر آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا بیرونی سازش کے ذریعے. تو میرے خیال سے پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی پرائم منسٹر کو یعنی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ووٹ آؤٹ کیا گیا ہے پارلیمنٹ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. تو وہ واحد آئینی اور قانونی اور جمہوری طریقے سے ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں. یہ جو ہے یہ اعزاز حاصل ہے فارمر پرائم منسٹر عمران احمد نیازی صاحب کو. ٹھیک ہے جی. اچھا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فارمر پرائم منسٹر نہیں لگاتے ان کے نام کے ساتھ, تو میں نے کہا جی میں لگا دیتا ہوں. اچھا پھر اس کے علاوہ جی بات یہ ہے کہ جو غیر آئینی کام ہوا اس سارے عمل کے اندر منصور بھائی وہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ڈپٹی سپیکرز تھے, ڈپٹی سپیکر صاحب نے ایک رولنگ ایسے دے دی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن تھا اس کو ہی ختم کر دیا, جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا. پھر نواز شریف کا جو کیس ہے وہ 4 منٹ میں حل نہیں ہوا. نواز شریف نے 10 ماہ 26 دن جیل کاٹی ہے. تو ابھی تک جو فارمر پرائم منسٹر عمران احمد نیازی ہے وہ 10 ماہ 26 دن ان کے بھی جیل سرو سینٹنس نہیں کر سکے. نعیم حیدر صاحب کے ساتھ میں ہنس کے مجھے ہستی آ رہی ہے. تیسرے جو یہ بات کر رہے تھے مقصود چپراسی والا کیس, تو وہ نواز شریف فیملی کے اوپر نہیں ہے, وہ شہباز شریف صاحب اینڈ فیملی کے اوپر ہے. تو اس کو بھی اٹھا کے نواز شریف صاحب کی باسکٹ میں ڈال رہے تھے. اچھا سر جی شریف فیملی میں ہاؤس آف شریف کی آپ بات کرتے ہیں نا, آپ نے نواز شریف کا نام لیا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ منصور بھائی یہ بتا دیں کہ ایک تو عدالتی فیصلہ جو ہوتا ہے نا, آپ نے کہا کہ پہلے عدالتی فیصلہ جو ہے وہ تھا تو ہم نے مان لیا, دوسرا بھی عدالتی فیصلہ ہے تو ہم اس کو بھی مان رہے ہیں. تو عدالتی فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, تو آپ کے لیے بھی آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, آپ ایون عدالتی جو فیصلہ ہے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرانا ہوتا ہے. جہاں تک بات آگی جی کہ جی نواز شریف کو پروٹوکول ملتا ہے اور جو عمران خان صاحب کہیں گملہ بھی ان کا کوئی بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں. تو بھائی محترم یہ ایسے پہلے دن سٹارٹ نہیں ہوا یہ تھا کہ ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے شہزاد بخاری صاحب جو آج بھی سرونگ ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد ہیں, وہ توشہ خانہ کے عدالت کے حکم کے اوپر غلطی سے جوان پاک چلے گئے تھے, پاؤں اور گھٹنا توڑوا کر واپس آ گئے تھے. یہ بھی بھائی کو میرے خیال سے وہ بھول گئے ہیں, شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے. جہاں تک بات آ گئی جی کہ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ بھی ہمارا جو سسٹم ہے اس نے ریئیکٹ کیا ہے. جب آپ کے اوپر ایک کیسز ہیں منظور, حسن صاحب ایک منٹ ٹھہرے, جو کہ حسن صاحب ایک منٹ ٹھہرے سر, یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں. حسن ایوب صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ جو نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بریکنگ نیوز ہے میرے اس پروگرام کے اندر, ذرا بتائیں تو صحیح, وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں, دیکھیں بات یہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. نہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں جناب, میں ایکسپلین کرتا ہوں, آپ سنیں. اب بات یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ ایک کیس میں اس کی رہائی ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ایسے ہو رہا ہے نا, عدالت کہتی ہے جی کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا, تو چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کا پھر آپ کو وجہ دیکھیں نا, بات یہ تھی کہ ہماری ہائی کورٹ نے یعنی آپ کی لاہور ہائی کورٹ نے انتظار کیا گھنٹوں کہ وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کو ضمانت دیں گے. ایک دن نہیں آئے, پھر دوسرے دن جب وہ تشریف لے کر آئے گھنٹوں انتظار کرانے کے بعد تو پھر ان کو بلینکٹ آرڈر میں ضمانت دے دی گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سسٹم کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کی تو پھر سسٹم نے بھی ریئیکٹ کیا ہے. اب سسٹم میں کون کون لوگ ہیں, سسٹم میں سب لوگ ہیں. تو وہ ان لوگوں نے یعنی وہ سسٹم نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. ایک کیس تھا, بڑا مضبوط کیس تھا, جس میں آپ نے لاہور کے پلان کی جو کنسلٹنٹ کے بغیر وہ آپ نے اپنے زمین کو بیچ میں چودھری پرویز الہی صاحب لے آئے تھے یہ حسن صاحب کے بغیر. تو وہ حسن صاحب یہ جو سسٹم ہے اس کیس میں انہوں نے ان کو کوٹل دے دیا. یہ حسن صاحب یہ جو سسٹم جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ سسٹم ارادوں کے اوپر چلتا ہے یا اداروں کے اوپر چلتا ہے؟
یہ سسٹم جو ہے وہ اداروں کے اوپر چلتا ہے، لیکن اداروں میں بھی انسان کام کرتے ہیں. جب آپ ان کی ایک سولڈ کیسز کو اٹھا کر ایکوٹل کریں گے، ڈسٹ بن میں پھینکیں گے، یا ایک آپ اس قسم کی پروٹیکٹڈ بیل دیں گے کہ جو جرم نہیں بھی کیا کسی بھی اور کیس میں بھی آپ نے اریسٹ نہیں کر سکنا، تو پھر سپریم کورٹ میں جب وہ گیا ہے تو جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں جو کہ فوجداری جو معاملات کو مقدمات کو اس کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی آرڈر ہے ہائی کورٹس کا.